رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد وآل محمد. برادران عزیز، بزرگان محترم، قابل داد و تحسین ہے آپ حضرات کہ اس سردی میں، اس خنک موسم میں بھی آپ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر زہرا کے غریب لال حسین کا غم منانے کے لیے خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا آج سوائے حسین کی ماں کے کوئی عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہتر جانتی ہیں ہمیں حسین کے عزاداروں کو کس معیار کا عطا فرمانا ہے. ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے جو ایک مومن کے حوالے کرے، ایک مومن کے سپرد کرے. بس تھوڑی دیر دو تین باتیں امامت کے حوالے سے. گفتگو کچھ اور کرنے والا تھا، لیکن بہرحال میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، قرآن کی مشہور آیت ہے، وہ اسی کے ذیل میں گفتگو کروں گا. بس تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا، بہت طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، 20 سے 25 منٹ کی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ کوئی نتیجہ آپ کے سپرد کروں گا. امامت پر 1400 برس سے بحث چلی آ رہی ہے کہ امامت ثابت کیجئے، امامت کی احتیاج کیا ہے، امامت کی ضرورت کیا ہے. اگر امامت پر اعتراض کرنے والوں نے اپنے وجود پر غور کیا ہوتا تو کبھی اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ نے دلیل امامت انسان کے وجود میں رکھا ہے. دلیل یہ جو انسان کا وجود ہے، انسان کی زندگی ہے، وہ روح اور جسم کے اتصال کی وجہ سے ہے. جب تک روح اور جسم جڑے ہوئے ہیں انسان زندہ ہے، انسان بول رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، انسان سن رہا ہے، انسان چل رہا ہے. لیکن جیسے ہی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اب انسان، اس کی باڈی بالکل صحیح و سالم ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی نہ وہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. میں نے جو کہا نا کہ دلیل امامت انسان کے وجود میں ہے. اگر اپنے وجود پر انسان غور کر لیتا تو کبھی امامت پر اعتراض نہ کرتا. اب یہ روح اور جسم جو ہے، اس کا تعلق کیا مجھے بتائیے کہ روح کی وجہ سے جسم باقی ہے کہ جسم کی وجہ سے روح باقی ہے؟ ہر باشعور انسان کہے گا کہ روح کی وجہ سے جسم باقی ہے، روح کی وجہ سے انسان زندہ ہے. جب تک روح رہتی ہے انسان دیکھ سکتا ہے، انسان بول سکتا ہے، انسان سن سکتا ہے. لیکن جیسے روح جدا ہو جاتی ہے انسان کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان بول نہیں سکتا، انسان سن نہیں سکتا، کوئی کتنا محبت کرنے والا کیوں نہ ہو. لیکن جیسے روح پرواز کر جاتی ہے پھر وہ محبت کرنے والا بھی یہی کہتا ہے جلدی کرو، اس کو دفن کرنا ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کی تکفین ہونا ہے. وہ محبت کہاں چلی گئی؟ یعنی معلوم چلا کوئی جوہر تھا جس کی وجہ سے ہم محبت کر رہے تھے، وہ جوہر جدا ہو گیا تو محبت ختم ہونے لگی، جو اتصال تھا وہ ختم ہونے لگا. اب یہ روح اور جسم کا تعلق کیا ہے؟ ہم کو کہتے ہیں امامت پہ دلیل امامت جسم میں ہے، روح کی وجہ سے جسم باقی ہے. اب مجھے بتائیے کیا کسی انسان نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے روح کو دیکھا ہے، لیکن یقین کامل ہے کہ روح ہے. نظر نہیں آتی لیکن ہے، دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے. چونکہ اللہ نے اس کی روح کو غالب رکھ کے انسان کا نظام جسم چلایا، اسے روح کی وجہ سے غالب رکھا لیکن جسم کا نظام چلا. اب مجھے غور کر کے بتائیے، جب اللہ ایک روح کو غالب رکھ کے اس جسم کا نظام چلا سکتا ہے تو اگر کوئی شیعت روح پر غیب میں جا کر شیعت کو چلا لے. غور فرما رہے آپ؟ جملہ حوالے کر رہا ہوں بھائی، جب تک روح ہوتی ہے انسان زندہ رہتا ہے. روح جدا ہوئی انسان مر گیا. دنیا کربلا کے واقعے کے بعد سے کوشش میں ہے کہ شیعوں کو مٹا دے.
قتل کیا جا رہا ہے, خون بہایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے انہیں, لیکن یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. اقلیت میں ہے لیکن باقی ہے, ظلم سہ رہے ہیں لیکن باقی ہے, قربانیاں دے رہے ہیں لیکن باقی ہے. دنیا کوشش کر رہے کہ مٹا دے, جو کوشش کر رہے کہ انہیں مٹائے, انہیں پیغام دینا چاہتا ہے, یاد رکھو جب تک روح باقی ہوتی ہے جسم کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو یہ شیعت ایک جسم ہے, اس کی روح پردہ غیرت میں باقی ہوئی ہے. جب تک اس کی روح غیرت میں ہے, جب تک اس کا کوئی بال باقی نہیں کر سکتا, کیونکہ امام زمانہ اس کے محافظ ہیں, امام زمانہ اس کے نگران ہے. یہ پہلی دلیل. اب روح کے لیے کیا ہے؟ قرآن میں اس کے لیے آیت موجود ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا روح کیا ہے؟ مر روح یا رسول اللہ, روح کیا ہے؟ پیغمبر وحی کے بغیر کچھ جواب نہیں دیتے, وحی کا انتظار کیا. میں نے کہا نا جسم سے ثابت کر رہا ہوں, بس یہی بات تمام ہوگی. امامت کی دلیل جسم میں انسان کے موجود ہے, وجود انسانی میں. پہلی دلیل روح سے ملی. اب یہ ولی امر ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے, دنیا کا بنایا ہوا امام نہیں ہے. یہ اللہ کی جانب سے بنایا ہوا امام ہے, منصوص من اللہ امام ہے. جس کو دنیا امام بنائے وہ مٹ جاتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ تھا لگ جاتا ہے, ماضی میں چلے جاتے ہیں. نئی بات پہنچی. آپ دیکھیے ہمارے برادران کے 4 مسلح ہیں, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ. یہ چاروں امام ہیں جو ان کو مانتے ہیں, جو ان کے اتباع کرتے ہیں. ان سے جا کے پوچھئے امام شافعی کے متعلق بیان کیجئے, سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہے گا امام شافعی تھے, امام ابو حنیفہ تھے, امام مالک تھے. توجہ, امام مالک تھے. یہ تھے کیوں کہا؟ کیونکہ خود بنایا تھا. جب دنیا خود امام بناتی ہے تو اس کے لیے تھا کہنا پڑتا ہے, لیکن جسے اللہ امام بناتا ہے اس کے لیے کبھی تھا نہیں آتا. دلیل کیا ہے؟ آپ ان کے اتباع کرنے والے سے پوچھئے امام شافعی کے بارے میں بتاؤ تو کہیں گے امام شافعی تھے, امام مالک تھے, امام ابو حنیفہ تھے, امام احمد بن حنبل تھے. لیکن چیلنج ہے, شیعہ قوم کے بچے سے آ کے پوچھ کے دیکھ لو علی کے متعلق, شیعہ قوم کا بچہ بھی کہے گا علی میرا امام تھا نہیں, علی میرا امام ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ نے بنایا, اللہ نے امام بنایا ہے. جسے اللہ امام بناتا ہے وہ ہمیشہ ہے کی منزل میں رہتا ہے, کبھی اس کے ساتھ ماضی استعمال نہیں ہوتا. وہ جب اس کا نام استعمال کیا جائے گا ہے کی منزلوں میں, یہ بہت توجہ, ہے کی منزلوں میں آئے گا. اب جب روح کے بارے میں پوچھا گیا روح کیا ہے, اب آ گئی قل الروح من امر ربی. پھر حبیب ان سے کہو کہ روح اللہ کا ایک امر ہے, اللہ کا ایک امر ہے, ایک امر, ایک امر. توجہ, ایک امر. یہ روح ایک امر ہے, یہی امر ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, جس کی وجہ سے ہم پاک بھی ہیں. جیسے ہی یہ امر جدا ہوتا ہے ہم نجس ہو جاتے ہیں, اور ایسے نجس ہوتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اگر ہمیں پوری دنیا چھوئے تو پوری دنیا نجس ہو جائے, اتنے نجس ہو جاتے ہیں. ہے نا, ایسا ہی ہے نا, میت کو جو چھوئے گا نجس ہو جائے گا. کیوں؟ روح نکل گئی. روح کیا ہے؟ امر ہے. یعنی امر سے انسان جب تک وابستہ ہے, جب تک جڑا ہے, جب تک پاک بھی ہے, زندہ بھی ہے, طیب و طاہر بھی ہے. لیکن جیسے ہی روح سے رابطہ ٹوٹا, جیسے ہی امر سے رابطہ ٹوٹا, انسان نجس بھی ہوا, مردہ بھی ہوا. توجہ, انسان نجس بھی ہوا, مردہ بھی ہوا. یعنی اگر انسان امر سے دور ہو جائے تو نجس بھی ہے, مردہ بھی ہے. اب سوچئے جو ولی امر سے دور ہو جائے وہ کتنا نجس ہو جائے. غور کیا آپ نے؟ یہ پہلی دلیل ہو گئی. اب دوسری دلیل سنیے اور بات سمجھ لوں میں. جسم کے اعتبار سے امامت کی دلیل, روح دلیل امامت پہ, دلیل ہے امامت پہ. اب یہ انسان ہے, اس کا جو جسم چل رہا ہے, انسان کے جسم میں سب سے مین پارٹ ہے دل. دل اگر سلامت ہے, دل صحت مند ہے, دل اچھا ہے تو انسان صحت مند ہے, انسان صحت یاب ہے. اگر دل بیمار ہے تو انسان بیمار ہے. یعنی دل پورا نظام کائنات بدن چلاتا ہے. یہ دل کیا ہے تنویر بھائی؟ بات سمجھ لی میں نے. یہ دل کیا ہے؟ حدیث موجود ہے اس کے لیے, روایت کے جملے, القلب امام الجسد. دل جسم کا امام ہے, دل جسم کا امام ہے. اور یہ امام الجسم
निजाम कायनात पे जिस्म चलाता है। तवज्जो कीजिएगा, ये इमामुल जिस्म निजाम कायनात पे जिस्म चलाता है। इसी की वजह से हमारी आंखों में बीनाई है, इसी की वजह से हमारे पास कुव्वत गोयाई है, इसी की वजह से हम चलते हैं, इसी की वजह से हम बोलते हैं। हमारे जिस्म में हरकत भी इसी की वजह से। जब तक ये हरकत करता है, जब तक हम भी हरकत करते हैं। जैसे ही इसने हरकत करना बंद कर दी, डॉक्टर कहते हैं ही इज नो मोर, अब ये नहीं रहा, ये मर गया, ये चला गया दुनिया से। क्यों? दिल ने धड़कना बंद कर दिया। इसीलिए अगर इंसान का पूरा जिस्म साथ न दे, काम न करे, लेकिन दिल धड़के, तो डॉक्टर कहते हैं ये जिंदा है, कोमा में है, लेकिन जिंदा है, जिंदगी है। क्यों जिंदगी है? क्योंकि इसके ईमान ने इसका साथ नहीं छोड़ा। हाय हाय, आप दुनिया साथ छोड़ चुकी है, सब कह रहे हैं कि मर जाएगा मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर कह रहे नहीं जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि ईमान ने साथ नहीं छोड़ा, ईमान से राबता नहीं टूटा। इस ईमान को किसी ने देखा नहीं देखा, गायब में है, लेकिन निजाम चला रहा है। हाँ, जब इरफानी मंजिलें बढ़ जाती हैं, इल्म की मंजिलें बढ़ जाती हैं, तो ऐसी मशीनें इजाद होती हैं कि ईमान को देखा जा सकता है। ऐसे ही राह इरफान पर जब इंसान सफर तय करता है, तो उस मंजिल पर पहुंचता है कि आंखों को वो बीनाई मिलती है कि वो अपने ईमान को देख भी ले, मुलाकात भी कर ले। तवज्जो कीजिएगा, ईमान को देख भी ले, मुलाकात भी कर ले। हमें जब तक ये ईमान है, अल्लाह ने दलील इमामत इसे जिस्म में रखी, दुनिया को गौर करने के लिए बता दिया कि देखो, जब तुम्हारे जिस्म का निजाम ये दिल चलाता है, और दिल को हमने ईमान बनाया है तुम्हारे जिस्म का, जब तक ये ईमान तुमसे जुड़ा रहेगा, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे जिस्म का निजाम चलता रहेगा। निजाम कायनात से बदन यही ईमान चलाता है। अब गौर करना चाहिए दुनिया को, जो खुदा एक छोटे से जिस्म को बगैर ईमान के नहीं छोड़ता है, पूरी कायनात को बगैर ईमान के नहीं छोड़ेगा। पूरी कायनात को बगैर इमाम के कैसे छोड़ सकता है? और इमाम चाहे करीब हो, समझ गई बात, इमाम चाहे करीब हो चाहे दूर हो, इमाम से राबता अच्छा होना चाहिए। दूरियां माना नहीं रखती। दलील, दिल कहाँ है? सीने में। जाइएगा, माहिरीन से पूछिएगा, जो इल्म अब्दान के माहिरीन है उनसे पूछिएगा। कोई भी चीज आपको जो क्लिक होती है, यानी अगर आपको चोट लगी, पैर में चोट लगी, दिल आपको बताएगा, दिमाग से कनेक्ट करके फौरन आपको बताएगा कि आपको चोट लग गई है। दिल ने महसूस किया, आपको बता दिया, दिल ने महसूस किया। अच्छा मुझे बताइए, पैर सीने से बहुत दूर है, तलवा बहुत दूर है, तलवे में कोई सुई चुभ गई, एहसास हुआ आपको? सीने में कोई सुई चुभी, एहसास हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताइए, जो तलवे में, पैर के तलवे में सुई चुभी और सीने में सुई चुभी, उसके एहसास की कैफियत में क्या देरी है कि पैर में सुई चुभी तो देर में एहसास हुआ, सीने में चुभी तो पहले एहसास हुआ? ऐसा कुछ है? कहा नहीं, पैर में चुभेगी तब भी उतनी तेज एहसास होगा, सीने में चुभेगी तब भी उतनी तेज एहसास होगा। क्यों? चूंकि दिल से राबता अच्छा है उनका, इमाम से राबता अच्छा है। तवज्जो, इमाम से राबता अच्छा है। और मालूम चला अगर इमाम दूर भी हो, कोई करीब हो, तब भी वैसे ही सुनता है इमाम, कोई दूर हो तब भी वैसे ही सुनता है इमाम। शर्त है राबता अच्छा है, तब कोई परेशान न हो। अली कायनात का इमाम है, नजफ में बैठा हुआ शिया बुलाएगा तब भी अली सुनेगा, उसमें कानूनी का शिया बुलाएगा तब भी अली सुनेगा। अली सबकी आवाज। इमाम से कोई शय पोशीदा नहीं है। क्यों? अल इमाम हुआ रब्बुल अर्ज़, इमाम जमीन का रब होता है। हदीस मौजूद है इसके लिए। इमाम को हर इल्म दिया गया अल्लाह की जानिब से, और हर शय को इमाम के सामने रख दिया गया। और कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, तफसीरा नहीं हो पाया इस पर। हर शय को इमाम मुबीन में जमा कर दिया गया। कुछ लोगों ने पूछा था, या रसूलल्लाह मा हुवल इमाम मुबीन, कौन है वो इमाम जिसमें अल्लाह ने हर शय जमा कर दी? पूछा अहुवा तौरात, क्या वो तौरात है? पूछने वाले ऐसे थे जिनका नाम मैं समझता हूं मकरूह है लेना, यहां पर उनका नाम नहीं ले सकता मैं, मकरूह समझता हूं।
انہوں نے پوچھا کون تھا؟ تورات ہے وہ؟ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ کہا وہ انجیل؟ انجیل ہے وہ؟ کہا نہیں۔ وہ زبور ہے وہ؟ کہا نہیں۔ اول قرآن ہے وہ؟ کہا نہیں۔ رسول بولتے گئے نہیں نہیں نہیں، اب وہ خاموش ہو گئے۔ میرا مولا امیر داخل مسجد ہوا، اب کوئی نہیں بولا، پیغمبر بولے ذرا اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو۔ کیا پوچھ رہے تھے؟ سرکار یہی پوچھا تھا کون ہے امام مبین؟ قرآن نہیں، زبور نہیں، تورات نہیں، انجیل نہیں، پھر کون ہے؟ کہ علی ہے امام مبین۔ علی کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو کائنات میں ہو چکا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے، وہ تمام چیز علی جانتے ہیں۔ اور علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ مثل علی کا مثل الکعبہ، سمجھ گئی بات؟ مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبے جیسی۔ اب مجھے بتائیے، آپ چاہنے والے ہیں مولا کے کعبہ افضل ہے کہ علی افضل ہے؟ ہر شیعہ کہے گا علی افضل ہے، تو مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ کعبے سے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی بات ہو گئی، کوئی میری مجلس سننے کے بعد کہے ارے بھائی خطیب اکبر کی طرح مجلس پڑھ دی، تو یہ میری تعریف ہے نا؟ لیکن اگر کوئی خطیب اکبر سے کہے، اگر وہ ہوتے ان سے کہتا یا مثلا بلال کاظمی صاحب میرے ماموں ہیں، وہ مجلس پڑھیں اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے تو ہلال صاحب کی طرح مجلس پڑھ دی، تو یہ ان کی توہین ہے نا؟ ایک بڑے خطیب کی چھوٹے خطیب سے مماثلت کرنا یہ توہین ہے۔ تو علی کو افضل ہے کعبے سے نسبت دی جا رہی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اگر برادران سے پوچھیں گے آپ کہ علی افضل کے کعبہ، وہ کہیں گے کعبہ افضل۔ دلیل کہیں گے آپ دلیل دیجئے، کہیں گے کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ سے نسبت ہے، لیکن علی والوں سے نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ وہ ایک نسبت پیش کریں گے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، علی والے کئی نسبتیں پیش کر دیں گے۔ اگر کعبہ بیت اللہ ہے تو علی وجہ اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی عظم اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، تو بھائی علی ہر حال میں افضل ہوئے، یہ مثال کیوں دی گئی؟ اب مثال کبھی کبھی صفت کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کے محلے میں کوئی بہادر ہوگا، اکثر آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو شیر دل ہیں، کیا کہنے شیر ہے یہ شیر کی مثال کیوں دی؟ ہاتھی کی مثال کیوں نہ دے دی؟ ہاتھی تو بہت طاقتور ہوتا ہے نا، عظیم الجثہ ہوتا ہے، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت ہیوی ہوتا ہے، طاقت کی بنیاد پر مثال دے دیتے۔ کہ نہیں، طاقت کی بات نہیں ہے، دلیری کی بات ہے، جری ہونا۔ جو عمل شیر کر دیتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ بہادری میں مثال دی گئی۔ تو علی کی کیا مثال ہے؟ کہ کعبے سے علی کی مثال دی گئی، اس لیے چونکہ کعبہ ہے بیت اللہ، علی وجہ اللہ۔ سمجھ گئی بات؟ آخری بات ہے، کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے وجہ اللہ۔ مثال کیوں دی؟ مثل علی کا مثل الکعبہ۔ حج کرنے کے لیے لوگ کعبے جاتے ہیں، کعبہ نہیں آتا تو میں آ گیا ہوں حج کر لو۔ ایسے ہی کعبے کے لیے ھذا بلد الامین، یہ امن کا شہر ہے، جو کعبے کی حد میں آیا وہ اللہ کے عذاب سے امان پا گیا۔ مثال کیوں دی؟ تاکہ دنیا سمجھ لے کہ علی کعبے جیسا ہے، یعنی جو کعبے کی حد میں آیا وہ بھی امان میں آیا، جو علی کے نجف کی حد میں آیا وہ بھی امان میں آیا۔ مثال دے دی گئی کہ کعبہ علی سے نسبت رکھتا ہے، علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اب جس کو حج کرنا ہے اسے کعبے جانا پڑے گا، کتنا پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا امیر کیوں نہ ہو، کتنا رئیس کیوں نہ ہو، کتنا ثروت مند کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کعبہ یہاں آ جائے، اسے جانا پڑے گا، کعبے تک چل کے جانا پڑے گا۔ اگر اسے اپنے نام کے آگے حاجی لکھوانا ہے، الحاج لکھوانا ہے، اسے حج کرنا ہے تو اسے جانا پڑے گا، کعبہ نہیں آئے گا۔ توجہ، کعبہ نہیں آئے گا، اسے جانا پڑے گا، کعبے پہ چکر لگانا پڑے گا، طواف کرنا پڑے گا، کعبہ یہاں نہیں آئے گا۔ علی کی مثال کعبے سے کیوں دی؟ تاکہ دنیا سمجھ لے جیسے کعبے تک تمہیں حاجی بننے کے لیے آنا پڑتا ہے، ویسے ہی علی نہیں آئے گا۔ اگر ہدایت چاہیے تو خلافت کو علی کی دہلیز تک لے کر جانا پڑے گا۔ جب تک علی کی چوکھٹ پر نہیں جاؤ گے تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی۔ علی ہادی کائنات ہے، علی امام المتقین ہے، علی متقیوں کا امام ہے، علی امام الابرار ہے، علی نیک لوگوں کا امام ہے۔ یہی دین جو متقیوں کا دین ہے، اسی دین پر جب فاسقوں کی نگاہ پڑی تو ایک متقی اٹھا اور اس نے احتجاج کیا
کہ فاسقوں کی نگاہ سے متقیوں کے دین کو بچانا ہے، اور اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ مدینے میں رہنے نہیں دیا حسین کو، بیعت طلب کی گئی۔ مسائل سنتے رہتے ہیں، ابھی اختتام کی تقریر پر تفصیل سے ہمارے برادر عمر عابدی صاحب مسائل بیان فرمائیں گے۔ دو تین جملے مسائل کے تاکہ آپ کی آنکھیں عبادت کر لیں۔ اور جو بی بی بقیہ کی ٹوٹی ہوئی لہر چھوڑ کے آئی ہے، جو دو بیویاں شام سے آئی ہیں، وہ اپنے بابا کے رونے والوں کی آنکھوں کے ذریعے پرسہ قبول فرمائیں، اور وہ بی بی اپنے رومال میں آنسوؤں کو لے کر جائے حسین کے زخموں کا مرہم بنے۔ اور اسی لیے دو تین جملے پڑھ رہا ہوں، ورنہ آج کی جو شب ہے صرف آپ تصور کر لیں نا کہ آج سامان سفر راستہ کیا جا رہا ہے، صبح حسین مدینہ چھوڑ دیں گے۔ یہ لفظ نہ کہ حسین مدینہ چھوڑ دیں گے، یہ نشتر سے کم نہیں اگر انسان محسوس کرے، جگر پارا کر دیتا ہے یہ لفظ کہ حسین مدینہ چھوڑ رہی ہے۔ جس کے بابا نے، جس کے نانا نے لوگوں کو بولنے کا سلیقہ سکھایا، بد تہذیبوں کو تہذیب سکھائی، بددوؤں کو صاحب ادب کر دیا، وہ حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہے۔ شب کی تاریکی میں نانا کے مزار پر گئے، رخصت ہوئے، راز و نیاز کیا کہ نانا جو وعدہ کیا تھا وفا کرنے جا رہا، وہی وعدہ جو اعلی نظر میں ہوا تھا۔ جب تاج شفاعت کی بات آئی، کون تاج شفاعت لے گا؟ ہر نبی خاموش کھڑا تھا کیونکہ امتحان بہت سخت تھا۔ جب حسین نے یہ امتحان سنے، آواز دی نانا تاج شفاعت آپ قبول فرمائے، امتحان میں دوں گا۔ آواز قدرت آئی، حسین امتحان دو گے؟ ہاں میرے مالک امتحان دوں گا۔ پتا ہے کیا امتحان ہوں گے؟ بتا میرے مالک کیا امتحان ہے؟ کہا اعزاء و اقارب کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی، اٹھاؤ گے؟ ہاں مالک اٹھا لوں گا۔ حسین کہتے گئے، ہاں مالک اٹھا لوں گا۔ بھانجوں کو مجھے اٹھانی پڑے گی، اٹھا لوں گا مالک۔ اب جو جملہ قدرت کی جانب سے حسین نے سنا تڑپ گئے، لیکن لبیک کہا۔ حسین تاج شفاعت کے لیے بھائی کے بازو اٹھانے پڑیں گے، اٹھاؤ گے؟ لبیک، اٹھاؤں گا میرے مالک۔ ابھی بھی بات تمام نہیں ہوئی۔ حسین کل جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنی پڑے گی، نکالو گے؟ ہاں میرے پروردگار نکالوں گا۔ حسین 6 مہینے کے بچے کا لہو چہرے پر ملنا پڑے گا، ملو گے؟ ہاں میرے پروردگار ملوں گا۔ تمہارے گلے پر خنجر چلے گا، قبول ہے حسین؟ ہاں قبول ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا جملہ آیا قدرت کی جانب سے، حسین خاموش ہو گئے۔ آواز قدرت آئی، حسین بہنوں کی چادر لٹانی پڑے گی، کیا لٹاؤ گے؟ اب حسین کچھ نہ بولے، ایک بیوی کی پشت سے آواز آئی، اے میرے بھائی حسین لبیک کہو، تمہاری شہادت کے بعد یہ غم زینب برداشت کرے گی۔ جزاکم اللہ، خدا کو یہ غم نہ دے لیجیے۔ نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، رخصت ہو کے کہتے ہیں نانا اب چراغ جلانے سے شاید نہ آئے گا۔ اماں کے قبر پہ پہنچے، آپ نے سنا کہ جیسے بچہ ماں کی طرف تڑپ کے جاتا ہے، ویسے حسین گئے، ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور رو کے فرمایا اماں جسے چکیاں چلا چلا کے پالا تھا، اماں جو روز دیا روشن کرتا تھا، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے اماں تم تو جانتی ہو نا کہ ہم وعدہ وفا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اماں اگر ہو سکے تو ہمارے ساتھ سفر میں چلو۔ اے اماں ہم تمہارے بغیر جی نہیں سکتے، تم سے راز و نیاز نہ کرے تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم قبر پہ آ کے اپنی روزات سنایا کرتے تھے، اماں قبر پہ نہ آئیں گے، اماں اگر مناسب ہو، اماں اگر ممکن ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر رخصت ہوئے، آ گئے۔ وہ وقت بھی آیا تو یہ قافلہ تیار ہوا، قافلہ روانہ ہونے لگا، سب کے نام لیے گئے۔ آپ نے سنا کہ بی بی سغرا کا نام نہیں آیا، بی بی سغرا تڑپ گئی، بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا بابا مجھے ایسے چھوڑ کے نہ جاؤ، بابا میں بیمار ہوں، بابا بابا میں بیمار ہوں، مجھے ایسے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ بابا تم تو جانتے ہو نا میں اکبر سے کتنا پیار کرتی ہوں، بابا اکبر کو دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا اکبر کو دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، بابا مجھے ساتھ لے چلو۔ حسین خان کھڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ جملہ کہا، اس کے میرے امیر صاحب نے اس نے عکاسی کی، میری فرماتی ہے
میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دے، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ جزاک اللہ ارباب رضا۔ اس کے بعد حسین خاموش کر رہے، ایک مرتبہ اما رضا کی جانب قبلہ دیکھ کے فرمایا ماں تھوڑی دیر کے لیے جب جا ہی رہی ہو، آخری ملاقات ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے بھیا اصغر کو میرے حوالے کر دو، بس تھوڑی دیر اپنے بھیا کو لوڑیاں دے لوں، تھوڑی دیر اپنے بھیا کا دیدار کر لوں۔ لیجیے رضا نے اصغر کو صغرا کے حوالے کیا، لوڑیاں دینے لگی، زلفیں سنوارنے لگی۔ اللہ جانے کیا محبت تھی بہن بھائی میں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا چلو ہمیں روانہ ہونا ہے، رباب اصغر کو لے لو۔ رباب آگے بڑھی، آگوش پھیلائی کہ لاؤ میرے لال اصغر کو میرے حوالے کرو۔ جیسے ہی چاہت کے اصغر آئے، میری صغرا نے کہا ماں جبر نہ کیجیے، اگر اپنے آپ اصغر آ جائیں تو آگوش میں لے لیجیے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ رباب نے ہاتھ پھیلایا، آجا میرے لال۔ اصغر نے ماں کو دیکھا، مسکرایا، مسکرانے کے بعد منہ پھیر لیا، مسکرایا، مسکرا کے منہ پھیر لیا۔ رباب پیچھے ہٹی، بی بی زینب نے کہا میں لیتی ہوں۔ آگے آئی، میرے لال اصغر آؤ، چلو قافلہ تیار ہے۔ اصغر مسکرائے، منہ پھیر لیا۔ بیویاں آتی گئیں، اصغر مسکراتے رہے۔ شاید یہ اصغر آپ مسکرا رہے ہیں کیونکہ بہن ہے، ایک بار اور مسکرائیں گے۔ آج سب موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، لیکن وہ مسکرانا ایسا ہوگا کہ صرف تیر ہوگا، خون ہوگا اور ایک پیاسا باپ ہوگا جو اپنی آنکھوں سے لبوں کی مسکراہٹ کے دیکھے گا۔ لیجیے ارباب رضا، جب اصغر نہ آئے، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، حسین نے قدم آگے بڑھائے، صغرا پیچھے ہٹنے لگی، حسین قدم آگے بڑھانے لگی۔ ایک مرتبہ صغرا نے کہا بابا بابا خدا کا واسطہ جبر سے نہ لیجیے گا، اصغر کو ایسے لینا ہو تو لے لیجیے، وہی چیزیں وہ سب سے کہے، وہی حسین سے بھی کہے۔ حسین نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی، حسین قریب آئے، آگے کہتے صغرا بس مجھے اصغر سے کچھ کہنے دے، اس کے بعد جو چاہے کر لینا۔ حسین نے جیسے یہ کہا، صغرا نے اصغر کو آگے بڑھا دیا، حسین نے اپنا سر جھکایا، لبوں کو جنبش دی، کچھ اصغر کے کان میں کہا۔ ایک مرتبہ اصغر نے صغرا کے حسن بھری نگاہوں سے دیکھا، حکومت کے بعد کی آغوش میں آ گئے۔ صغرا کہتے ہیں بابا کیا کہہ دیا، بابا کیا کہہ دیا، کیا اصغر چلے گئے؟ کسی مقتل کی روایت میں نہیں ملا کہ کیا کہا حسین نے، لیکن علماء نے کہا کہ شاید حسین نے اصغر کے کان میں کہا ہو اے میرے لال اصغر اگر آج تم نہیں جائے گے تو حرملہ کا تیر تمہارے باپ کے گلے پر لگے گا۔ یہ سننا تھا حکومت کے اصغر، اے بابا وہ تیر میرے گلے پر لگے گا، آپ کا گلا زخمی نہیں ہونے دوں گا۔ قافلہ روانہ ہوا، صغرا بول کرتی رہی بابا اکبر کا پیار اچانا تو اس بیمار کو بھول نہ جانا، جب شیرا سجانا تو اس بیمار کو